الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں. الیکشن کمیشن وہ بالکل انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا مطلب ریگنگ مشین ہے. مشین سے آخر کوئی ڈرتا کیوں ہے؟ ہم دھاندلی کا منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اگر الیکشن کمیشن کا ہمیں پاس نہ ہوتا تو کبھی بھی ہم آپ کا تکرار نہ کرتے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ٹیج. پاکستان کے اندر سیاست کے حوالے سے کسی حد تک، لیکن حکومت اور اپوزیشن کے کچھ دھڑوں میں کافی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشیدگی پیدا ہو رہی ہے، گرما گرمی پیدا ہو رہی ہے. اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے، انہوں نے نیب کے حوالے سے کافی سخت باتیں کی. خیر نیب سے تو ایک دشمنی اپوزیشن کی بھی ہے، ان سب کی جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں نیب کی اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ کار درست نہیں ہے. پھر کچھ یہ بھی باتیں تھیں کہ نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے. لیکن ابھی جو انہوں نے پریس کانفرنس کچھ دیر پہلے کی، اس میں انہوں نے نیب کی جو پریس ریلیز تھی اس پہ انہوں نے برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا اس کی ڈیٹیلز دی جائیں، بتایا جائے کہ کتنا خرچہ ہوا ہے. اور ایک اہم آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ناظرین، جو انرجی کے ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے، وہ بھی انہوں نے بھی ریزائن کیا. اور شاید یہ درست ہوگا کہنا کہ انہوں نے کیا ریزائن کیا، شاید ان کو کہا گیا ہوگا ریزائن کرنے کے لیے، تابش گوہر صاحب. اور ہمارے سامنے پوری لسٹ ہے، کوئی کم از کم 18-20 کے قریب جو ایڈوائزرز ہیں پچھلے 3 سال میں آئے اور گئے. کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ اچھا ہے کہ حکومت اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ تیزی سے تبدیلی لاتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ ٹیم کو بہتر کرنا ہے، لیکن دوسرے کہیں گے کہ جی یہ اسٹیبلٹی نہیں ہے. بہرحال ایک اور بڑی دلچسپ بات ہم نے دیکھی ناظرین کہ کل کے بزنس ریکارڈر میں فرنٹ پیج کی سٹوری تھی جو آپ دیکھ رہے ہوں گے، جس میں کہ یہ بتایا گیا کہ جو منسٹری آف فوڈ اینڈ نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے وہ اور منسٹری آف کامرس کا آمنا سامنا ہوا، کیونکہ جو گندم ہے اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی آٹے کی، اور اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ کرنی تھی امپورٹ گندم اور نہیں کی گئی، اور گندم کی درآمد نہیں کی گئی. اس میں بڑی حیران کن بات یہ سامنے آئی ہے ناظرین. بزنس ریکارڈر، اگین آئی ریپیٹ، اس اخبار نے یہ سٹوری دی ہے جو بہت ایک سوچ سمجھ کے ٹھوک ٹھاک کے خبریں لے کے آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ایک طرف فخر امام صاحب تھے، دوسری طرف جو کامرس منسٹر رزاق داؤد صاحب. فخر امام صاحب کہتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ امپورٹ کریں، نہیں کی. اور جو رزاق داؤد صاحب ہیں ان کے حوالے سے کوئی بات تفصیل سامنے نہیں آئی کہ کیوں نہیں کی امپورٹ. لیکن یہ خبر آئی کہ ٹی سی پی ٹریڈ کارپوریشن آف پاکستان کے جو چیئرمین ہیں ان کے کوئی گریڈ اوپر نیچے ہونے کا معاملہ تھا، وہ بضد تھے کہ ان کا گریڈ بڑھایا جائے. لیکن جو لبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے جو کام کیا جائے اور حکومت کے جو فیصلے ان پر عملداری اس پر نہ ہو، تو پھر آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ جبکہ ان کا جو انفلوئنس ہے، اس کا اثر ہے کہاں جا کے ہوتا ہے، عوام پہ ہوتا ہے. اور مہنگائی جس کا کہ پرائم منسٹر صاحب خود سال بھر سے کافی روز مرہ کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا قوم پہ. لیکن آپ دیکھیں کہ مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اینڈ وی ہیونٹ سین دی اینڈ آف دیٹ. تو ایک یہ معاملہ ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اداروں کے حوالے سے پرائم منسٹر جب اپوزیشن میں تھے ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں اور کریڈیبل ہوں تو بات آگے بنتی ہے. لیکن ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اور حکومت ہیں ان کے درمیان ایک اور اگر ہم کہیں ون سائیڈڈ جنگ تو شاید درست ہوگا کہنا، کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب تو آ کے نہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، نہ وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے منسٹرز کر رہے ہیں. آج بھی منسٹرز اور ایڈوائزرز پریس کانفرنس کر رہے تھے، کل بھی کی، پرسوں بھی کی. اور اس میں جو چیف الیکشن کمشنر ہیں جن کو حکومت نے لگایا تھا خود اور ان کے پسندیدہ تھے، ان کو لگا کے بڑے اہل ہیں، اور ان کے خلاف اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں. اب اس پر کیا ہم دیکھیں گے. پھر جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں، ای وی ایمز، ان کا جو تنقید ہے چیف الیکشن کمشنر کی، وہ ان سے جڑی ہوئی ہے معاملے سے کہ
چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ ہمارے سامنے ایک لسٹ ہے، کوئی ناظرین 27 یا 29 کے قریب آبجیکشنز تھیں جو الیکشن کمیشن نے کہا کہ کیوں نہیں ای وی ایمز کو استعمال کرنا چاہیے. تو بات بس بڑھتی بہت آگے نکل گئی ہے، جھگڑا اور اٹیکس، اور اب یہ اس طرح بات ہونی چاہیے یا نہیں. اور ایک اور آخر میں اس سے پہلے کہ ہم گیسٹ کے پاس جائیں ناظرین، یہ آپ ایک ٹویٹ دیکھیں، بہت پریشان کن بات ہے. اور ہم جب حکومت تھی پی ایم ایل این کی، ہم اسی زور و شور سے ہم تنقید کرتے تھے اور ہم کہتے تھے خدارہ تہذیب کا جو دامن ہے اس کو نہ چھوڑیں. اور یہ تو پرائم منسٹر بات کرتے ہیں اور صحیح بات، اچھی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، بڑے اونچے عزائم ہیں اور ہونے چاہیے، کیوں نہ ہوں. لیکن ان کے سپوکس پرسن شہباز گل صاحب کی یہ ٹویٹ دیکھیں کہ کوئی کہہ دیا پی ایم ایل این کی مائزہ حمید صاحبہ نے JF-17 تھنڈر کی بات انہوں نے کی کہ جی یہ پرائم منسٹر نے نواز شریف کے زمانے میں شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں یہ بات پسند ہے یا آپ کہیں کہ جی یہ حقائق ہیں، پرائم منسٹر کا اس میں رول تھا یا نہیں رول تھا، فارمر پرائم منسٹر کا، ضرور کہیں، آپ کا حق ہے. آپ حکومت کے نمائندے ہیں، حکومت کے بحاف پر آپ بات کر رہے ہیں اور یہ طریقہ کار نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ہم اس پلیٹ فارم سے بیٹھ کے ہم بحیثیت ایک قومی جو سوچ ہے اس کو، ہمارا کام ہے کہ اس کو بہتری کی طرف لے جانا. لیکن جب اس طرح کی بات ہوگی اور آپ پھر اب ہمیں معلوم ہے لوگ کہیں گے کہ جی وہ دیکھیں وہ پی ایم ایل این نے تو یہ کہا تھا، پی 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 نے یہ کہا تھا، اس وقت تو یاد نہیں آیا. یاد رہا، ہمیشہ یاد رہا. ہمیشہ ہم نے کہا کہ اتنی باتیں گری ہوئی تہذیب سے نہیں کرنی چاہیے. معاشرے پر اس کا اثر ہوتا ہے، بڑا منفی اثر ہوتا ہے اور بالکل نہیں ہونا چاہیے ایسے. اور ہم پرائم منسٹر کو ہم نے ذاتی طور پہ کہا ہے اور پھر کہا ہے اور اب پھر کہیں گے کہ اس طرح کی زبان سے آپ کی نہ بہتری ہے، نہ حکومت کی، نہ معاشرے کی، نہ پاکستان کی. تو سوچیں آپ کے جو 100 سپوکس پرسن ہیں ان کو تہذیب کا کچھ درس دیں. اپوزیشن کو بھی کہیں، ہم کہتے ہیں، لیکن یہ آپ حکومت، this is not becoming of anybody from the government, anybody who rules the country. بہرحال بہت لمبی بات ہوگی ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے گیسٹ کے پاس. ہمارے ساتھ جمشید اقبال چیمہ صاحب ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آن فوڈ سیکورٹی. جمشید چیمہ صاحب بہت شکریہ، وارم ویلکم، آپ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں ہمارے پروگرام میں. ناظرین سینیٹر مصدق ملک صاحب ہیں، سینئر لیڈر ہیں پاکستان پی ایم ایل این کے، بہت شکریہ مصدق ملک صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین کنور دلشاد صاحب، فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. آپ سب کا بہت شکریہ. اہم باتیں کرنے کو ہیں، آپ سے شروع کرتے ہیں. جمشید اقبال چیمہ صاحب، پہلے تو فرما دیجیے گا یہ جو ایک ہم نے ٹویٹ کا ذکر کیا، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا خیال نہیں کہ بہتر زبان کا استعمال ہونا چاہیے چیمہ صاحب؟ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کہہ لیں کہ بدقسمتی ہے کہ ہم دلیل کی بجائے کوئی الفاظ سخت یا یو کین سے کہ کوئی ہجو یا کوئی اس طرح کی چیز کریں یا ابیوسو لینگویج ہو. لیکن انفارچونیٹلی یہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو کلچر ہے یہ مسلم لیگ نون نے شروع کیا تھا اور انہوں نے دیکھیں ان کی ایک سکسیس سٹوری ہے. سکسیس سٹوری یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور نہ صرف یہ کہ ابیوسو لینگویج کی، کریکٹر اسیسینیشن بے نظیر صاحبہ کی، اور اس کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ انہوں نے مارا پیٹا ان کو. آپ کو یاد ہوگا 2008 کے بعد جو الیکشن کشمیر کا الیکشن ہوا تھا تو انہوں نے کیمپ اکھاڑ دیے، ان کے لاہور سے جتنے بھی جو کشمیریوں کے کیمپ تھے انہوں نے اکھاڑ دیے، جو پیپلز پارٹی والے لوگ تھے. حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، الیکشن جیت رہی تھی مسلم لیگ نون، جیت رہی تھی پنجاب کی جو سیٹیں ہیں کشمیر والوں کی، کشمیر کونسل کی، جموں کی بات کر لیں یا اس کی وادی کی بات کر لیں، تو الیکشن جیت بھی رہے تھے، پھر بھی انہوں نے مارا بھی پیٹا اور کیمپ اکھاڑ دیے. ان کا ایک سکسیس سٹوری ہے کہ جی ہم مار پیٹ کے ہم نے پیپلز پارٹی کا خاتمہ کر دیا. وہ حربہ انہوں نے ہم پہ بھی آزمانے کی کوشش کی، اور ساتھ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم بڑے ممی ڈیڈی لوگ ہیں، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، یہ دبا ماریں گے، ہمیں اندر کریں گے، گالی دیں گے، ہم باتیں گے. رانا ثناءاللہ جیسے، طلال چودھری جیسے اور دانیال جیسے لوگ آگے رکھے ہوئے تھے انہوں نے. سو اس سے آپ کہہ لیں کہ ریئیکشن میں ایک چیز ہوئی ہے، ہمارے ہاں بھی ایک ہو گئی. سو اسے انفارچونیٹ کہا جا سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں مسلم لیگ نون کو کہ دیکھیں آپ کی لیڈر ایک خاتون ہے،
نواز شریف صاحب کا دور گزر گیا, مینلی اب آپ کی لیڈر ایک خاتون ہے. آپ تھوڑا خیال کریں کہ یہ کلچر چھوڑ دیں, بیٹھیں کسی دن ہمارے ساتھ, ہمیں بلا لیں, چیمہ صاحب آپ نے بہت سی باتیں فرمائی. لینگویج ہے یہ چھوڑ دیں, جی یہ نہ کریں ہم لوگ. چیمہ صاحب ایک منٹ دیکھیے, ہم جب مسلم لیگ کہتی ہے, ہم جب بھی بات سامنے لاتے ہیں, میں تو آپ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ یہ اس طرح دیکھیں نا, یہ تو اپوزیشن میں اور اس طرح کی بات کریں تو ہزار تنقید ہونی چاہیے, لیکن میں آپ سے کر رہی ہوں کہ بحیثیت ایک حکومت کے نمائندے کے آپ یہ بتائیے گا, اور آپ تو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر بھی ہیں, آپ کو آپ کے لیے جو پی ایم ایل این کی یہ زبان تھی اور اگر کسی حد تک ہے, کیا وہ آپ کے لیے کوئی آئیڈیل ہے؟ کیا آپ اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو اپنا جو ہے تشخص بنائیں گے, یا آپ کی جو اپنے لیڈر جو بات کرتے ہیں اس کو لے کے تشخص بنائیں گے؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں. جی اچھا نسیم ذرا دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا ہوں, لاہور میں رہتا ہوں, لاہور سے میں الیکشن لڑتا ہوں, یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں, میں رہا ہوں, میں ٹھیک ہے پڑھا لکھا آدمی ہوں, بٹ میں نے یہ کبھی نہیں سیکھا کہ مجھے گالی دے کے چلا جائے اور میں نہ دوں. یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. میرے گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں, میرا ووٹر ناراض ہوتا ہے, میرے دوست ناراض ہوتے ہیں. یہ سن لینا, سن لینا, میری بات سن لیں. یہ طریقہ ہی نہیں ہے, یہ کلچر ہی نہیں اس ملک کا کہ مجھے میری ماں کو, میری بیٹی کو, میری بہن کو گالی دے اور یہاں سے چلا جائے. یہ نہیں ہوتا, ہم تو اس کو جان دے دیتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ یہ ہمیں گالیاں دیں, یہ بکواس کریں, ہم چلے جائیں, ہم چپ کر دیں, ہم پی جائیں؟ یہ نہیں ہوگا, یہ کبھی نہیں ہوگا. یہ بھول دیں, اس بات کو چھوڑ دیں, ہم بھی چھوڑ دیں. چیمہ صاحب یہ تو میں کہہ ہی نہیں رہی بھائی صاحب, یہ بات آپ کہاں سے لے آئے ہیں؟ اگر کوئی ماں کو, بیٹی کو, بھائی کسی کو گالی دے تو بالکل اس پر رد عمل ہوگا. بھائی صاحب میں تو بات کری تھی کہ JF-17 تھنڈر کی بات سے وہ کر کے نواز شریف کے پیمپر, میں اس کی بات کری تھی. آپ نے اپنی تنقید فرما دی, وہ اپنی جگہ, لیکن اس کی بات میں کری تھی. میں تو یہ نہیں کہہ رہی کہ گالی دی تو آپ گالی نہ دیں. میں سمجھتے نہیں ہونا چاہیے, میں اسے انڈورس نہیں کرتا. جی میں بد زبانی کو انڈورس کبھی نہیں کروں گا. میں کسی بھی طرف سے ہوں, میں بد زبانی کو انڈورس نہیں کروں گا, لیکن اس کی ذمہ داری مین ہوگی کسی سٹارٹ کرنے والے سے. لیکن آپ کی تو تبدیلی کی سرکار ہے سر, آپ کی تبدیلی کی سرکار ہے. سینیٹر مصدق ملک صاحب, یہ باتیں کہیں ختم ہوں گی؟ مشکل لگتا ہے جی, یہ بڑا عجیب و غریب ایک پولرائزڈ سا پولیٹیکل کلچر پیدا ہو گیا ہے, جس میں سیاسی اگر آپ کی کسی کے ساتھ ہم آہنگی نہ ہو تو اسے ذاتی دشمنی سمجھا جاتا ہے, اور جیسے ذاتی طور پہ کوئی دشمن ہو اس کے ساتھ جو زبان بولی جاتی ہے وہ زبان بولی جا رہی ہے. اور یہ محدود نہیں ہے. آج کی ٹویٹ اگر آپ شیخ رشید صاحب کے بیانات دیکھ لیجئے, جو کنٹینر کے اوپر عمران خان صاحب نے خود زبان بولی, وہ بیانات دیکھ لیجئے تو آپ کو ایک تسلسل نظر آتا ہے. وہ آپ کی پارٹی میں بھی رہے ہیں عابد شیر علی صاحب, اور یہ بڑی وہاں سے بھی گالم گلوچ آتی ہے. کوئی بھی اگر سخت کلامی کرے تو وہ بالکل اس کو پر تنقید بھی ہونی چاہیے اور اسے روکنا بھی چاہیے. دیکھیے سخت سوال پوچھنے چاہیے, مگر سخت کلامی کی کیا ضرورت؟ اگر آپ کا کوئی پالیسی کے اوپر نقطہ نظر ہے, آپ سمجھتے ہیں کوئی چیز غلط ہے, تو آپ کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے, مگر یہ آواز تو تہذیب کے دائرے میں رہ کر بھی اٹھائی جا سکتی ہے. یہ تنقید کسی پہ بھی, کوئی بھی سخت کلامی کر رہا ہو تو اس پہ ہونی بھی چاہیے اور اسے روکنا بھی چاہیے. ہر پارٹی کو روکنا چاہیے اپنے اندر. اور مگر ابھی جیسے آپ میرے خیال ابتدائی میں بھی آپ نے ڈائریکٹلی تو نہیں کہا, میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ کیا قدر کامن ہے جتنے بھی اسپوکس پرسن ہیں ان میں, تو آپ دیکھیں گی کہ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے بہت سخت کلامی کرتے ہیں, اور خاصا شاید ان کے مزاج سے یہ بات ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ انہیں اسپوکس پرسن بھی رکھتے ہیں اور خود بھی وہ سخت زبان استعمال کرتے ہیں. خواتین کے حوالے سے بھی ابھی انہوں نے بین الاقوامی سطح پہ جو انٹرویوز دیے ہیں اس میں جو رویہ تھا ان کا وہ بھی کچھ اچھا نہیں تھا. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ اوور آل ایک کلچرل ایلیمنٹ ہے جو اس وقت آ چکا ہے. تمام پارٹیز میں سرایت کر گیا ہوگا ضرور, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کم از کم پی ٹی آئی جو ہے وہ سخت کلامی سب سے زیادہ کرتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس میں ڈی ایسکیلیشن ہونی چاہیے, اور تمام پارٹیز کو, ہماری پارٹی کو بھی اندر ڈال کے سب لوگوں کو وزاداری تھوڑی سی اور رواداری جو ہے اس کا ثبوت دینا چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین, ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے چیف الیکشن کمشنر وغیرہ کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ چاہے حکومت ہے چاہے اپوزیشن ہے, اور ہر اپنے وقت میں
جب بولنے پر آتے ہیں اور ان کو لگتا ہے یہ بات میرے خیال چیمہ صاحب کی درست سی کہ لگتا ہے انہوں نے تو لفظ بھی استعمال کر دیا وننگ اسٹریٹجی لگا یہ، اور یہ یقیناً بات درست ہے کہ پی ایم ایل این نے ایک زمانے میں خوب بے نظیر صاحبہ کے خلاف ہر لغو چیز استعمال کی، بہت گھٹیا زبان استعمال کی، اور سکینڈلز، اور اس کے بعد جمائمہ خان کے حوالے سے بھی دیکھا ہم نے پی ایم ایل این نے کیا، اور پھر پی ایم ایل این کو کیا۔ اب اگر حکومت جو ہے وہ تبدیلی کی بات کر رہی تھی اور ایک بڑی عظیم سوچ کا کہہ رہی تھی، اس کو اس تک آ جانا چاہیے۔ یہ ہم تو ہمیشہ اس کو کنڈیم، بہت اسٹرانگلی کنڈیم کریں گے، آگے تو سیاستدان جو کریں وہ کریں۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے ناظرین بات کرتے ہیں کہ یہ بات آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں سب سے پہلے کنور دلشاد صاحب سے، فارمر سیکریٹری ہیں الیکشن کمیشن کے، کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ قانون کو دیکھیں کہ قانون کہاں تک یہ چیف الیکشن کمشنر کی اس طرح کی تنقید کی نفی کرتا ہے، اور وہ قانون کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے۔ جی کنور دلشاد صاحب۔ جناب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جناب میں نے ابھی چیمہ صاحب کی بات بھی سنی ہے، مصدر صاحب کی بھی ہے، برحال ان کا اپنا سیاسی معاملات ہے، تو ہم آئین اور قانون کے بارے میں ہی بات کر لیتے ہیں۔ اصولی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور انٹرنیٹ اپنا ووٹ بیلٹنگ کے بارے میں، یعنی اوورسیز پاکستان کے بارے میں جو اپنا موقف اختیار کیا، تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم نے بھی دیکھا، پڑھا، اس کو سوچا بھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بنیادی طور پر، اصولی طور پر یہ جو پروگرام آیا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، یہ آئین کے آرٹیکل 218 سے متصادم ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہوا آئین کے آرٹیکل 218 میں کہ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ شفاف الیکشن کے ساتھ ساتھ رازداری، سیکریسی، امپارشلٹی، آبجیکٹیویٹی اور اس کے ساتھ ساتھ نیوٹرلٹی کو برقرار رکھے گا۔ یہ آئین کا آرٹیکل 218 بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اسی کے ارد گرد الیکشن کمیشن پاکستان گھومتا رہتا ہے۔ اس کی پہلے کبھی زیادہ اہمیت ہمارے سابق جتنے بھی الیکشن کمیشن آتے رہے، انہوں نے کبھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا، جو بھی الیکشن ہوتا رہا آنکھیں بند کر کے تسلیم کرتے چلے گئے۔ اب حالات ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، شخصیات آتے جاتے رہتی ہیں، تو اب پہلے ہمارے وہ ججز ہوتے تھے چیف الیکشن کمیشنر، وہ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے تھے، بس ٹھیک ہے، بس آنکھیں بند کرو، چلتے رہو، دور شجاعت کی پالیسی اختیار ہو کہ مٹی پاؤ۔ اب یہ جو موجودہ صورتحال انہوں نے دیکھا، محسوس کیا کہ کبھی ہمارے پاس تو آئین نے مکمل اختیارات دیے ہوئے ہیں، تو ہم اپنی آنکھیں کیوں بند کریں گے؟ جب انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں اپنی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد انہوں نے بہت اپنا ایک نقطہ نظر پیش کیا کہ اس سسٹم کے اندر یہ 37 جو ہے اعتراضات لگائے سفارشات کی یا تجاویز کی، وہ بڑی اس میں ٹھیک ہے، 27 تو ایسی ہیں جو ایڈمنسٹریٹر پوائنٹ آف ویو سے آتی ہے، شبلی افراد صاحب ٹھیک کہتے ہیں، نیچے جو 10 پوائنٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ نہیں، ایک سیکنڈ کنور دلشاد صاحب، معذرت کے ساتھ پوری تفصیل ہمیں نہیں چاہیے، بس میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے حکومت اپنا ایک موقف رکھ رہی ہے جہاں تک چیف الیکشن کمیشنر کا تعلق ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ان کی ذات ہے، وہ کمپرومائزڈ ہے، اور وہ بات کر رہے ہیں اپوزیشن کی اپنی پوزیشن ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ قانون کیا کہتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے جب ایسی بات ہو تو کیا اس پہ بتائیے گا ذرا۔ آئین کی آرٹیکل جو ہے ہمارا 204، جی آئین کی آرٹیکل 204 کے تحت جس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مکمل اختیارات الیکشن کمیشن پاکستان کو حاصل ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اسٹیٹس پروٹوکول آئینی قانونی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے برابر ہے۔ چیف الیکشن کمیشن کا اسٹیٹس اپنا جج سپریم کورٹ کے برابر ہے، اور اسی طرح یہ تمام۔ اچھا تو جی بالکل ہو گیا۔ اچھا تو یہ بتائیے گا کہ ایک سیکنڈ دلشاد صاحب، یہ بتائیے گا کہ حکومت کا ایک اپنا موقف ہے، فواد چودھری صاحب نے کہا جی ہمیں بات کہیں گے تو ہم جواب لکھ کے دے دیں گے، تو میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ جو اس وقت ہو رہا ہے حکومت اور چیف الیکشن کمیشن کے درمیان کشمکش، وہ
یعنی کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ قانون ہے، وہ قانون کے تحت الیکشن کمشنر سب کچھ کہہ رہے ہیں اور حکومت اپنے جو اس کے پاس حقوق ہیں اس کے تحت جواب دے رہی ہے. یہ بات ایسے ہی ہے یا یہ کہیں بڑھ کے آگے جا سکتی ہے، کسی لیگل بیٹل میں بدل سکتی ہے؟ بہت آگے تک جائے گی، بہت آگے تک جائے گی، کیونکہ الیکشن کمشنر تو بول ہی نہیں رہا. انہوں نے اپنا نوٹس جاری کر دیا اور جو ان کے آپ کے پاس چونکہ آپ کا وقت نہیں ہے ورنہ ہم بہت کچھ آپ کو باتیں بتا دیتے. لیکن مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے جو اعتراضات لگائے تو حکومت کو چاہیے تھا کہ ہائی پاور کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایک کمیٹی بنا کے ان کے تمام خدشات دور کر دیتی. خدشات دور کرنے کے جائے لیکن ایک سیکنڈ، حکومت تو کہہ رہی ہے، ایک سیکنڈ کنور دلشاد صاحب جی، ایک سیکنڈ مصدق ملک صاحب، حکومت نے تو بارہا کہا ہے کہ آپ آئیں، آپ کے چیف الیکشن کمشنر کے کیا آپ کے بھی جو خدشات ہیں وہ کہتے ہیں کہ آ کے بیٹھیں بات کریں. حکومت کا یہ موقف ہے کہ آپ لوگ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. جی، سب سے پہلے بات کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہوگا کہ تاج حیدر صاحب کی قیادت کے اندر پارلیمانی کمیٹی جو ہماری سینٹ کی ہے اس میں یہ معاملہ رکھا گیا اور اس کو آتھرائز کیا گیا کہ وہ اس معاملے کی تہ تک پہنچے. تو اس سلسلے میں تاج حیدر صاحب نے ایک خط لکھا، کیونکہ ہمارے جو موجودہ چیئرمین سینٹ ہیں انہوں نے وہ اجازت ختم کر دی ہے جس میں آپ کسی بھی منسٹری کو بلا سکیں یا باہر سے کسی کو بلا سکیں ان کی اجازت کے بغیر، یا باہر جا کے پبلک ہیئرنگ کر سکیں. تو اس سلسلے میں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اس کمیٹی میں بلانے کے لیے جنہوں نے مشین بنائی ہے ایک خط لکھ کے بھیجا گیا، جس کے جواب میں چیئرمین سینٹ نے انکار کر دیا اور رد کر دیا اس خط کو اور کہا کہ آپ نہیں انہیں بلا سکتے. پھر پل ڈیٹ نے 1-2 دن کا سیمینار کیا تھا جس میں انہوں نے اس مشین کا بین الاقوامی تجزیہ بھی کیا اور وہ رپورٹ جو لکھی گئی تھی اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ہدایت پہ اس سلسلے میں بھی ایک سیمینار کیا 2 دن کا. تو تاج حیدر صاحب نے ایک اور خط لکھا کہ ہمیں پل ڈیٹ کے وہ ایکسپرٹس اور پل ڈیٹ جو تنظیم ہے اس کو بلانے کی اجازت دی جائے. تو چیئرمین سینٹ نے اس کو رد کر دیا اور کہا کہ آپ نہیں بلا سکتے. اگر آپ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو نہیں بلا سکتے، اگر آپ پل ڈیٹ کو نہیں بلا سکتے، تو آپ بتائیے پھر آپ کس کو بلا سکتے ہیں اور کس سے گفتگو ہوگی؟ وجہ کیا دی تھی انہوں نے چیئرمین صاحب نے؟ جس میں جی انہوں نے کہا یہ میرا سوابدیدی حق ہے کہ میں جب چاہوں میں اجازت دوں اور جب چاہوں میں اجازت نہ دوں، اور میں اجازت نہیں دیتا. یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی. لیکن میں آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ہدایت مصدق ملک صاحب آپ مجھے اجازت دیں گے، میں آپ ہی کے پاس فوراً آتی ہوں واپس. میں چاہوں گی میں چیمہ صاحب سے پوچھ لوں. چیمہ صاحب، یہ آپ کا خیال نہیں کہ اجازت دینی چاہیے تھی سینٹ چیئرمین کو؟ کیونکہ آپ لوگ بھی ایک طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات تو سنو کیا بات ہے، اور ادھر سے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بات سننا چاہ رہے ہیں. آپ کو کچھ سمجھ آتی کہ کیوں چیئرمین صاحب نے اجازت نہیں دی پل ڈیٹ کو اور جو دوسری کمیٹی کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں سچی بات ہے، مجھے نہیں پتا کہ جو انفارمیشن اگر پوری نہ ہو تو آپ کسی کے ڈسیژن کو رائٹ یا رانگ کہہ نہیں سکتے. ان کے پاس کیا انفارمیشن یا لاجک کیا ہے چیئرمین سینٹ کی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو جب بھی نیو انٹرونشن کرتے ہیں تو آپ کو میکسیمم لوگوں کو لوپ میں لینا ہوتا ہے یا لینا چاہیے. سو آپ کہہ لیں کہ ہم تو مشین کو لے کے سول سوسائٹی کے پاس بھی جائیں گے، صحافیوں کے پاس جائیں گے، وکیلوں کے پاس جائیں گے، اپوزیشن کے پاس جائیں گے، الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے. جو بندہ بھی اس کی پرفارمنس ای وی ایم کی دیکھنا چاہتا ہے ہم اسے دکھانا چاہتے ہیں. میری آج بھی پرائم منسٹر سے کیبنٹ میں نے بات کی کہ ہمیں تو یہ مشین اٹھا کے ہر بندے کے پیچھے پھرنا چاہیے کہ آؤ دیکھو اس پہ اعتراض کرو، ہم اس میں امپرومنٹ سجیسٹ کرو. کیونکہ 1970 سے لے کے آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں 1977 کے بعد آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں کبھی بھی ہارنے والے. صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ذرا مصدق ملک جی میں آپ کے پاس آتی ہوں. جی میں چاہ رہی ہوں مصدق ملک صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو کہہ رہے ہیں ہم سب کے پاس جائیں گے مشین لے کے، ہم سب کو دکھائیں گے. تو یہ سمجھائیں ناظرین کو، یہ سمجھائیں آپ لوگ کہ ویئر از دا پرابلم. یعنی کہ یہ تو لگ رہا ہے جس کی کٹی کر کے بیٹھے ہوئے دو جو کی اس وقت پارٹیز ہیں، لیکن یہاں بیٹھ کے وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم دکھانا چاہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم سننا چاہ رہے ہیں. جی مصدق ملک صاحب. جی میں نے تو آپ کو جو خطوط ہے میرے خیال میں تاج حیدر صاحب کو اگر آپ لائن پہ لے لیں تو آپ کو تمام تفصیلات اس کی بتا دیں گے. اس پہ بڑا پروٹیسٹ بھی کیا گیا
اور یہ حق ہوتا ہے ہر اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کا کہ وہ جس کو مرضی بلائے، مگر یہ ایک نیا سرکولر جاری کیا ہوا تھا تو اس پہ بڑا احتجاج کیا گیا، اور مجھے امید ہے کہ چیئرمین صاحب نے اپنا وہ جو ثواب دی حق ہے اس کو سسپینڈ کر دیا ہوگا۔ میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک وجہ اس کو سامنے نہ آنے کی یا اجازت نہ دینے کی یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی، بین الاقوامی ٹاسک فورس تھی، اور سپریم کورٹ کے حکم پہ انہوں نے ایک مسودہ ایک رپورٹ جاری کی کہ ہمارے ہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہونی چاہیے یا نہیں۔ اس رپورٹ میں، ٹاسک فورس کی رپورٹ کے اندر اس کو رد کیا گیا کہ پاکستان کے اندر ڈرگنگ کا بہت زیادہ امکان ہے، اس وجہ سے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مگر ٹاسک فورس سپریم کورٹ نے بنائی تھی، تو ہم خود ایک اس کے اوپر ٹاسک فورس کی رپورٹ کے اوپر ایک کنسلٹنٹ رکھیں گے۔ تو ایک $500,000 سے زیادہ پیسے دے کر اسپین سے ایک کنسلٹنٹ کو رکھا گیا، جس نے اس سے بھی زیادہ بڑی تنقیدی رپورٹ جو ہے اس کا اجرا کیا۔ یہ دونوں رپورٹس اب سینٹ کے پاس آ چکی ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ بالکل یہ الیکٹرانک ووٹنگ پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے ذریعے الیکشن میں دھاندلی ہوگی۔ چلیں ان دونوں رپورٹس کو، ایک اسپینش کنسلٹنٹ کی، ایک ٹاسک فورس کی، ان دونوں کو علیحدہ کر دیجیے۔ اب میں آپ کو وہ ممالک گنواتا ہوں جنہوں نے اس وجہ سے کہ ووٹ کی مس کاؤنٹنگ ہوتی ہے، یہ مس کیلکولیشن ہوتی ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ختم کر دی۔ ان میں برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، آئرلینڈ ہے، فن لینڈ ہے اور بے شمار دیگر مختلف مصدق ملک صاحب، یہ بات درست نہیں ہے کہ 136 ہیں جنہوں نے استعمال کیے بھی الیکٹرک ای وی ایم، اور یہ بات درست نہیں ہے کیا کہ 2014 اور 16 کے درمیان جب آپ کی حکومت تھی تو ایک ڈیلیگیشن بھی تھی جو گئی تھی اور باہر جا کے اس پر دیکھا بھی تھا، ای وی ایم کو ایکسپلور بھی کیا تھا؟ از اٹ کریکٹ اور ناٹ کریکٹ؟ جی بالکل، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمام تجزیے جو ابھی تک کیے گئے ہیں، ہر تجزیے کے اندر جواب یہی آیا ہے کہ اس کے اندر ان ممالک میں جہاں پہ کوئی تحریک نہیں ہے، سیاسی طور پہ کبھی دھاندلی ہوئی نہیں، انہوں نے بھی مشینیں ہٹا دی ہیں کیونکہ اس کے اندر دھاندلی کا امکان ہے۔ ایک HBO کا پروگرام ہے جان سٹیورٹ کا، آپ ابھی بھی آپ کے ناظرین میں سے کوئی بھی وہ ڈال کے دیکھ سکتا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ہیک کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ یہ جو پل ڈیٹ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں 2 دن کا جن کا سیمینار تھا، اس میں جنہوں نے پاکستان کی اوریجنل ووٹنگ مشین بنائی تھی انہیں بلایا گیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں 15 منٹ میں اس مشین کو ہیک کر سکتا ہوں۔ جب بین الاقوامی سطح کے اوپر تمام مغربی ممالک جو ہیں انہوں نے اس کا استعمال ختم کر دیا ہے، 2 ٹاسک فورس، ایک سپریم کورٹ کی اور ایک عمران خان صاحب کی، دونوں نے یہ کہا کہ اس میں دھاندلی ہوگی۔ اچھا لیکن مصدق ملک صاحب ایک سیکنڈ، آپ نے بیان تو یہ کر دیا ہے، تو یہی باتیں جب حکومت کہتی ہے کہ جی آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں اس پہ، تو اگر یہ آپ اپنے آپ کے حوالے سے مستند آپ کے پاس حقائق ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ جی یہ صحیح نہیں ہے، جیسے کہ حکومت کو لگ رہا ہے یہ صحیح ہے، تو یہ کیوں کر ہے کہ آپ لوگ اکٹھے بیٹھ کے اس پر بات نہیں کر سکتے؟ یہ ناظرین کو بتائیں۔ جی میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ ایک فورم ہے، یعنی بات ہم کہاں کرتے ہیں، ہم کیفے پہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، مگر وہ تو بات نہیں ہے نا۔ سرکاری طریقہ، آئینی طریقہ بات کرنے کا پارلیمانی کمیٹی میں ہے، اور میں نے جو آپ کو اس وقت جو بتائی ہے بات، وہ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے بتائی ہے۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی، بالکل ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اس کی وجوہات بتائی ہیں۔ جی آپ نے وجوہات، جی یو میڈ دا پوائنٹ کلیئر۔ جی ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، پھر ہم جمشید چیمہ صاحب کے ساتھ بات کریں گے، چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ ابھی آپ نے گفتگو سنی پینلسٹ کی دونوں طرف کی، اور آپ کو لگ یہ رہا ہے کہ ہاں یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، ایک بات چیت ہو رہی ہے، دونوں کے پاس اپنے حقائق ہیں اور جو بھی فیکٹس لے کے اور آرگیومنٹس ہیں، تو پھر اس میں چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے کیوں، ان کو کیوں اٹیک کیا جا رہا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پارلیمان اور سیاسی جماعتیں اور حکومت اور اپوزیشن کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی آپ کو ڈفرینس آف اوپینین ہو وہاں آپ آرگیو کریں، آپ مستند طریقے سے آپ فیکٹس کی بیسس پر کریں، منطقی بیسس پر۔ تو چیمہ صاحب یہ ابھی یہاں تو آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں، آپ بھی بتا رہے ہیں اپنی وجوہات، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیوں وہ اگینسٹ ہے اس کے، تو بجائے کہ آپ چیف الیکشن کمشنر پر اٹیک شروع ہو جائے، اور میرا خیال ہے، مجھے آپ پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ کے حوالے سے بھی ایک
कोर्ट है कि आपने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ये उनकी ज़ात कैसे बीच में आ गई? अगर उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं तो ये नहीं बेहतर था कि आप एक सेमिनार इसमें देखें जी फरमाइए। नसीम ज़रा देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक है हुकूमत जिसका काम है इलेक्शन करवाना, या उस वक्त जो आपके इंटरिम गवर्नमेंट होगी, और इंटरिम गवर्नमेंट भी ज़ाहिर है हुकूमत की मर्ज़ी से और अपोजिशन की मर्ज़ी से होगी, एक तो वो इसकी रिस्पांसिबल होगी, लेकिन उनसे बढ़ के जो रिस्पांसिबिलिटी है वो चीफ अपना इलेक्शन कमीशन की एज एन अदारा है कि वो अपना सिचुएशन को तब्दील करें, जो 1977 से आ रही है कि जब 4 चीफ मिनिस्टर बिला मुकाबला हो गए, प्राइम मिनिस्टर बिला मुकाबला हो गए, उससे सिचुएशन और आज तक चली आ रही है, उस सिचुएशन को चेंज किया जाए। ये जो प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है वो चीफ अपना इलेक्शन कमीशन की एज अदारा। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं दी कि जो इस चीज़ को बदल सके, इस सिचुएशन को कोई इसमें इंप्रूवमेंट आए। हम कह रहे हैं कि ये हम लाए हैं, इसमें कोई इतराज़ करें, तो उन्होंने वो फैसले दे रहे हैं कि जिससे धांधली होगी। देखें, इसमें जो अभी मुसद्दक मलिक साहब जो बात कर रहे हैं, मैं मुसद्दक मलिक साहब की बात से इत्फाक इसलिए नहीं करता कि इसमें आप कह लें कि ये हैक वो चीज़ होती है जो नेट से जुड़ी हुई हो। इसमें सॉफ्टवेयर है, नेट से अटैच नहीं है। नेट से अटैच उस वक्त होगी जब आपने ट्रांसमिट करना है वोट को। उससे पहले ये आप कह लें एक मशीन है जिसमें मेन चीज़ आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, और उसके बाद वोट डालना है। वो वोट जो है उसकी पर्ची भी होगी और इसमें काउंटिंग भी होगी। हाँ, मैंने देखा कि वो भी साथ-साथ होगा। है उसकी ओरिजिनलिटी है। अच्छा, उसकी जो सेंटिटी है या उसकी जो ओरिजिनलिटी है, जो आदमी आखिरी आदमी होगा जिसके कब्जे में वो मशीन होगी, वो इलेक्शन कमीशन होगा, और वो उसी तरह उसको लेके हिफाजत से जाएगा या इलेक्शन पोलिंग स्टेशन तक जाएगा। जिस तरह आप कह रहे पहले वो संदूकड़ियां लेके जाते हैं, वोट पर्ची लेके जाते हैं, फॉर्म आप कह रहे 45 फॉर्म 15 जो भी है वो लेके जाते हैं, उसी तरह इसको हिफाजत से लेके जाएगा। लिहाजा जिस आदमी के आखिरी पोजीशन में है वो उसकी ओरिजिनलिटी को, वो उसकी सेंटिटी को बिल्कुल चेक कर सकता है। वो किसी तार किसी कहीं अटैच नहीं है। लिहाजा मुझे नहीं समझ आती कि किस बुनियाद पे कह रहे हैं हो जाएगी। ये बात की गलत है। अगर एक बंदा दिन को रात कह दे चीमा तो साहब आपने पॉइंट अपना क्लियर कर दिया। मुझे ये समझने दे, मैं आप क्या ये फरमा रहे हैं कि आप इसलिए कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं क्योंकि उन्होंने सन 77 से क्योंकि कुछ बेहतरी के लिए नहीं हुआ और अब बेहतरी के लिए हो रहा है तो वो उसको अपोज करें? मुझे समझने दीजिए कि क्या ये वजह है कि आप उनको कह रहे हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? देखें, एक चीज तो ये है, दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन का काम इंप्रूवमेंट देखना है। इलेक्शन कमीशन जो है हमें कह रहा है कि जी उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। उनके तहफ़्फ़ुज़ात को इलेक्शन कमीशन ने भी दूर करना है और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को भी इलेक्शन कमीशन ने दूर करना है। और हम जो चीज़ सुजेस्ट कर रहे हैं, कोई हेल्प कर रहे हैं उनको या मदद कर रहे हैं बजट के हवाले से, मैकेनाइजेशन के हवाले से। देखिए, दुनिया में तरक्की तो मशीन से हुई है। मशीन के रास्ते में दुनिया कैमरे में हो, स्पीकर में हो, फ़ोन हो, किसी भी चीज़ में जो रास्ते में मशीन के आया है वो फारग हुआ है। मशीन ने प्रिवेल किया है। अच्छा सर, ये बताएं सर, चीमा साहब एक सेकंड, चीमा साहब ये बताइए कि अभी जो आपने अभी फरमाया कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने थे और ऑपोजिशन के भी, तो आपने या बताइए कहीं आपने उनको ये कम्युनिकेट किया कि जी आप जो कह रहे हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आए मिल के बैठते हैं, इसको बैठ के डिस्कस करके तो इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करते हैं? क्योंकि अभी जो आप बात कह रहे हैं और जो मुसद्दक मलिक साहब कह रहे हैं, बज़ाहिर तो बड़ी इसमें तो कोई झगड़े की बात नहीं है, लेकिन मैं फिर ये समझना चाह रही हूँ, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये मदऊ किया, ये कहा, आपने रिक्वेस्ट की कि आए जी बैठ के बात करते हैं, ये कहीं हुआ? आपने कुछ कम्युनिकेट किया या आपने सीधा इट डज उन पे अटैक किया? देखें, आप हमें कुछ ना कुछ अकलमंद समझें। हम बहुत अकलमंद हैं, गवर्नमेंट में बैठे हैं, हम सेनेटर हैं, हम वजीर हैं, हम पार्लियामेंटेरियन हैं। ये कैसे हो सकता है? हम जमहूरियत के रास्ते से आए हैं। हमें कोई डिक्टेटर लेके नहीं आया। हम जमहूरियत के रास्ते से आए हैं। हम दलील पे बिलीव करने वाले लोग हैं, हम इख्तलाफ राय पे बिलीव करने वाले लोग हैं, हम इंक्लूसिव। देखिए, जमहूरियत होती पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है, सो हम पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करते हैं। हम कैसे हो सकता है कि उनको उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की
कोशिश न करें, हम उनको कम्युनिकेट न करें, हम उनको इसमें आप कह लें कि उनको कोई प्रेजेंटेशन न दें, हम लेकिन हमारे तफज़ात पहले तफज़ किए कि हमारी तफज़ात क्या है कि हमारी बात नहीं सुन रहे वो। हम तो कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारी बात सुन नहीं रहे, हमारी बात को कोई वेटेज नहीं दे रहे, वो सिंपल फैसले सुनाए जा रहे हैं कि मशीन जो है ये धांधली करेगी। भाई मशीन ने तो धांधली करनी, ह्यूमन बीइंग कर सकता है तो मशीन नहीं करती। मशीन में जहां जहां होने का इम्कान है उसे दूर करें, और फिर आखिरी आदमी जिसने उस मशीन को की ओरिजिनलिटी चेक करनी वो आप हैं, लिहाजा आपको नहीं डरना चाहिए, कोई और डरे तो डरे। अच्छा, तो आपको लग रहा है नंबर 1 वो डर रहे हैं, नंबर 2 वो आपकी बात नहीं सुन रहे, नंबर 3 वो तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो आपके नहीं दूर कर रहे। कंवर दिलशाद साहब ब्रीफली इसका जवाब दें प्लीज, ब्रीफली। क्या ब्रीफ, मैं दोनों दोस्तों की बातें सुन ली, दोनों दोस्तों की बातें बड़ा वजन है। मुसद्दक मलिक साहब हो गए, चीमा साहब हो गए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उसके साथ मीटिंग हुई है शिबली फराज साहब की, और शिबली फराज साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। ये हकीकत है, रिकॉर्ड पर है, मिनट्स में। ये इसी बात पर उन्होंने ये 10 जो थे नकात जो बड़े अहम बयान किए। वो इलेक्शन कमीशन को ऑनरशिप मिलेगी, और इलेक्शन कमीशन अगर ऑनरशिप नहीं लेगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, तो फिर वो कैसे सिस्टम को आगे लेके जाएगा। ऑनरशिप तो आइन के आर्टिकल 218 के तहत, 219 के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है ना, हुकूमत के पाकिस्तान के पास तो नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पाकिस्तान के पास तो नहीं है। आइन के आर्टिकल 219 ये कहता है कि पूरा इलेक्शन का निजाम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है। अब अगर किसी चीज पर एतराजात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो दूर करें, बैठें अपने लॉ मिनिस्टर चला गए, बाबर रवान साहब बड़े शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी है, वो चले गए, बताएं कि जनाब। लेकिन ये तो जी, लेकिन दिलशाद साहब ये तो